اب تم میرے لشکر کے رنگدار ہو۔ جناب عباس نے کہا اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا ابو لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ لیکن پھر بھی اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام ایک خیمے کے نزدیک آئے، جس خیمے میں سوکھی ہوئے مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ جناب عباس علیہ السلام اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کچھ بچے اس خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد بچوں نے مشکیزوں کو اٹھایا۔ مشکوں کو اٹھانے کے بعد ہلا کر دیکھا کہ شاید کسی مشکیزے میں کچھ پانی رہ گیا ہو، ہم پانی پی لیں گے۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے ایک 3.5 برس کی بچی کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ کبھی مشکیزے کو اپنی پیشانی پہ رکھتی ہے، کبھی اپنے لبوں پر رکھتی ہے، کبھی اپنی گردن پہ رکھتی ہے، کبھی اپنے سینے پر رکھتی ہے، شاید کچھ خنکی محسوس ہو جائے، کچھ تری محسوس ہو جائے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا اے سکینہ، اگر ہو سکے تو اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجئے تاکہ میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کر دوں۔ ہاں بابا دارو، بچے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جناب عباس علیہ السلام کو جناب سکینہ امام علی مقام کی خدمت میں لائے۔ جناب عباس علیہ السلام کو جیسے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا جان، چچا عباس کو اجازت دے دیجئے کہ ہمارے لیے پانی کا اہتمام کر دے۔ عجب نہیں، امام نے کہا اے ابا، اب تم ایسی سے بارش لے کر آئے ہو کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اے ابا جاؤ، بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو، لیکن ابا صرف پانی لانے کی اجازت ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ادھر جناب عباس علیہ السلام مشکیزے کو سنبھالے ہوئے ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عباس، بس آخری مرتبہ بہن زینب کو الوداع کہہ دو، ان سے رخصت ہو جاؤ۔ دار جناب عباس علیہ السلام اس خیمے کے نزدیک آئے جس میں جناب زینب علیہ مقام مقیم تھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا شہزادی زینب خدا حافظ، میں الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب نے جیسے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا بھیا عباس خیموں کے اندر آ جائیے۔ جناب عباس علیہ السلام خیمے کے اندر گئے۔ جناب عباس علیہ السلام کا قد زیادہ تھا۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جناب عباس علیہ السلام کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو ڈالنے کے بعد کہا بھیا عباس، جب ہم لوگ کوفہ میں مقیم تھے تو ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا، بابا علی مرتضیٰ نے مجھ سے یہ کہا تھا اے بیٹی زینب، یہی کوفہ ہوگا جہاں پر تمہیں قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بابا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بلا کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کی بہن زینب کو قیدی بنائے۔ لیکن اے ابا، آج جب تم میدان کارزار میں جا رہے، مجھے یقین ہو گیا کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب مجھے اسیر کیا جائے گا، ہمیں قیدی بنایا جائے گا۔ جناب زینب نے بیویوں کو آواز دی، اے بیویوں، مدینے سے چلتے وقت میں نے تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر ضمانت لی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے۔ اے بیویوں، میرا بھیا عباس اب شہید ہونے کے لیے جا رہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ادھر جناب عباس علیہ السلام فرات کے نزدیک آئے، دریا میں اپنے گھوڑے کو اتارا۔ بچوں کی نگاہیں جناب عباس علیہ السلام کے پرچم کی طرف تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بچوں نے جناب عباس علیہ السلام کو پرچم کو نشیب میں جاتے ہوئے دیکھا، جناب سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہا سکینہ آخر کیا ہوا؟ کہا میرا چچا عباس اس وقت دریا میں اترا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی دوبارہ نشیب سے بلند ہوا، اب بچوں نے دیکھا کہ پرچم خیمے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بچوں اپنے اپنے کوزے آمادہ کر لو، میرا چچا عباس بہت جلد پانی لے کر آ رہا ہے۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا، علم لڑکھڑانے لگا۔ جناب سکینہ نے کہا اے بچوں اپنے اپنے کوزے کو رکھ دو اور اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا خدایا میرے چچا کی خیر ہو۔ ہاں دادارو، ادھر جناب عباس علیہ السلام کا دائنا بازو ختم ہوا۔ عباس نے مشکو علم کو بائیں بازو میں سنبھالا، کسی نے اس پر بھی وار کیا، بایاں بازو ختم ہوا۔ عباس نے دانتوں سے سنبھالا۔ ایک مرتبہ کتنی شگیر ہے جناب عباس علیہ السلام کے نزدیک آنے کے بعد عباس
کیا تاکہ اپنے گھٹنوں کے سہارے اس تیر کو جدا کر لے. جیسے ہی سر کو نیچے کیا کسی سگی نے عباس کے درد کو دبایا. عباس کا درد شفاف ہوا, منہ کے بل زمین پر آئے, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین نے اپنی کمر کو کسا, نظام فرد کو سنبھالا, میدان کارزار کی طرف بڑھے. عباس کے جنازے کے نزدیک پہنچے. ایک مرتبہ عباس نے وصیت کی, اے بھائی عباس, اے آگے بھائی عباس, جناب عباس علیہ السلام نے وصیت کی, اے آقا حسین میرے خیمے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا, اب میں پانی نہ پہنچا سکا, سکینہ سے شرمندہ ہوں. آزادار ہو. عباس کے لاشے کو برات کے کنارے چھوڑ کر حسین نے مشک و علم کو سنبھالا. اب جب علم کو نزدیک لے کر آتے تھے, ایک مرتبہ جناب سکینہ نے علم کو نزدیک آتے دیکھا, اور اگر استقبال کرنا چاہا, ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے